رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی نا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو دنیا کی کوئی بھی پریشانی، دکھ، تکلیف، رنج، غم ہوتا نا تو وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے یا رسول اللہ فلاں تکلیف ہے، فلاں دکھ ہے، فلاں تکلیف ہے، فلاں رنج ہے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ اقدس میں آئے ہیں، آپ ہی سے فریاد ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ دکھ درد ختم فرما دے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا عقیدہ تھا۔ آپ حدیث پڑھ کر دیکھ لیں، بہت سارے صحابہ کرام اپنی پریشانیاں، ویسے تو ہم ہر پریشانی، ہر دکھ درد دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مصیبت سے راحت کی طرف منتقل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن کیا ہے، صحابہ کا یہ اعتقاد تھا کہ ہمارا یہ دکھ درد تکلیف ساری ختم ہوگی، ہم راحتوں میں آئیں گے تو فقط دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آتے تھے، اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیجا دنیا کے لیے، کیا ہے، اپنا محبوب دنیا والوں کو دے دیا کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا پیارا ہے، یہ تمہاری طرف میں نے بھیجا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یعنی میرے احسان کیا ہے تم لوگوں کے اوپر کہ میں نے اپنا محبوب تم لوگوں پر بھیجا ہے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے ہمارے لیے کہ اگر دنیا میں ہوں تب بھی ہمارے لیے رحمت ہے، اور اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی رحمت ہے۔ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زمانے میں کافر، اس زمانے میں اور لوگ ہوتے تھے نا ماننے کے لیے جلدی سے نہیں مانتے تھے کہ ہم مانیں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسی نشانیاں عطا فرمائی تھی جو توریت اور زبور میں بھی وہ نشانیاں تھی کہ آخر زمان ایسا نبی علیہ السلام آئے گا، اس میں یہ نشانیاں ہوں گی۔ اور مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کانوں کے درمیان مہر نبوت ہوا کرتی تھی۔ مہر نبوت یعنی ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا تھا جس گوشت کے ٹکڑے کے اوپر جو ہے نا لکھا ہوا تھا کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ مہر نبوت کیا ہے، چکور کے انڈے یا کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ اب حدیث مبارکہ میں کیا ہے، حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے گئی اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ یہ میرا بھانجا ہے اور اس کے پاؤں میں نا سخت تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، بہت سارے تکلیف میں ہے، یا رسول اللہ آپ کرم فرما دیں۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس بچے کے اوپر ہاتھ شفقت سے پھیرا اور دعا کی، کیا ہے، شفقت سے ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اور پھر کیا کیا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ میں نے حضور علیہ السلام کے وضو کا یعنی پانی مبارک جو ہے نا پیا، اور پھر حضور علیہ السلام کے پیچھے گیا، کیا گیا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا، تو میں نے دیکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب صحابہ نے فرمایا کہ وہ مہر نبوت کیا ہے، وہ چکور کے انڈے یا کبوتر کے انڈے کے برابر تھا۔ اب صحابہ کا اعتقاد دیکھیں، اور حضرت سیدنا صاحب فرماتے ہیں کہ میں اخیر یعنی آخری عمر تک تندرست چاق و چوبند رہا، یعنی آخری عمر آ گئی، بالکل بڑھاپا آ گیا نا، لیکن اس بڑھاپے کی عمر میں بھی کیا ہے، میں چاق و چوبند رہا۔ کیوں؟ یہ دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا کہ میرے نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے نا میرے لیے دعا کی، اور دعا ایسی تو مجھے لگی، ایسی تو لگی کہ آخر عمر تک بندہ اگر بوڑھا ہو جاتا ہے تو محتاج بھی ہو جاتا ہے، بہت ساری کمزوریاں بھی آ جاتی ہیں، جسم کی کمزوریاں، ہاتھوں کی کمزوریاں، کانوں کی کمزوریاں، آنکھوں کی کمزوریاں، ہر جسم کے اندر جتنے جتنے اعضاء ہیں وہ کمزور سے کمزور ترین پڑ جاتے ہیں، عمر کا تقاضا ہوتا ہے۔ لیکن میری عمر جتنی بھی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، لیکن دعائے محمد کا ایسا تو مجھے صدقہ نصیب ہوا، ایسا تو صدقہ نصیب
ہوا نا کہ میری عمر بڑھتی گئی لیکن میرے جسم میں جو چاق و چوبند تھا، جو تندرستی تھی، وہ آخری عمر تک برقرار رہی۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کا نتیجہ تھا۔ آج یہ صحابہ ہمیں سمجھا کر گئے کہ کوئی بھی دکھ، تکلیف، درد، مصیبت ہونا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ، میری بارگاہ میں آؤ تو وسیلہ لے کر آؤ۔ اب صحابہ کا یہ اعتقاد تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بتاؤ کس کا وسیلہ ہے؟ رب نے اپنا محبوب دے دیا، اور جو وہ فرمائے اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس سے لفظ نکلے تو رب تعالیٰ کہ ان کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ اور محبوب علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اگر بیت المقدس کی طرف منہ ہو، دل میں خیال ہی آئے کہ کعبہ کی طرف منہ ہونا چاہیے، رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جب تمہارے خیال میں، دل میں یہ چیز آ گئی ہے نا کہ بیت المقدس کی طرف منہ نہیں بلکہ کہ کعبۃ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اے محبوب منہ پھیر لو۔ اے مالک ابھی ظہر کی 2 رکعتیں ہوئی، 2 رکعتیں باقی ہیں، 2 رکعتیں پورا ہونے کے بعد پھیر لو۔ نہیں اے محبوب جب خیال آ گیا نا، محبوب رب بھی تمہاری رضا میں راضی ہے، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی رب بھی فرما دیتا ہے۔ جب خیال آ گیا تو کیا ہے منہ پھیر لو۔ اب ظہر کی 2 رکعتیں حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اور 2 رکعتیں بیت الکعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ کس وجہ سے؟ کہ صرف حضور علیہ السلام کے دل میں آ گیا تو حضور علیہ السلام نے منہ پھیر دیا۔ اب صحابہ کا یہ اعتقاد تھا کہ ہماری دعائیں قبول تو ہوگی، لیکن کیا ہم حضور علیہ السلام کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اگر اس سونے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے نا، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہمارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ کیا ہے ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما دے گا۔ کس کی وجہ سے؟ فقط محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور یہ جو مہر نبوت تھی نا، یہ آخری توریت اور زبور میں بھی ایک نشانیاں لکھی ہوئی تھی کہ آخری وہ نبی علیہ السلام آئے گا جس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر کوئی شک اور تردد میں ہو نا کہ آخری نبی کون سے ہیں، ہم مانے یا نہ مانے، اس میں نشانیاں کیا پائی جائیں گی، تو توریت اور زبور میں بھی یہ نشانیاں موجود تھی کہ وہ آخری نبی علیہ السلام وہ ہوں گے جس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان وہ مہر نبوت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر دکھ اور تکلیف میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جانے کی توفیق نصیب